نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھمبنیل دیکھ کے آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ آج میں آپ کو کس بارے میں بتانے والی ہوں۔ آج ہم جادو کے بارے میں بات کریں گے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کہتے کسے ہیں، جادو کی اقسام کتنی ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ کون سا جادو تھا اور اس کا اثر کیوں ہوا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں اچھے طریقے سے معلومات حاصل ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جادو کی حقیقت کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جادو کے بارے میں سورہ بقرہ میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کی اگر مکمل ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان آیات کا جن میں جادو کا ذکر ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، وہاں سے آپ لے کے لنک کو کلک کر کے آپ جادو کے بارے میں جو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس کا ان آیات کا ترجمہ، تفسیر اور شان نزول جان سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جادو کی حقیقت، مطلب جادو کہتے کسے ہیں۔ جادو کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلے جادو کی حقیقت بتاتی ہوں کہ جادو کہتے کسے ہیں۔ جادو کہتے ہیں ایک ایسے عمل کو کہ جس کے اسباب مخفی ہوں، یعنی پوشیدہ ہو، چھپے ہوئے ہوں۔ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کا سبب سامنے ہوتا ہے، جیسے کوئی کہے کہ پانی لا کے دیں، یعنی فرض کریں کہ میں کہوں کہ مجھے پانی پینا ہے، میں کسی شخص سے کہتی ہوں مجھے پانی لا کے دو، وہ جائے گا، 2 پاؤں سے چل کر جائے گا اور نل کھولے گا، گلاس میں پانی ڈالے گا اور واپس لے کے آئے گا اور میں اس کو پانی کو پی لوں گی، تو میں مطلب کہ یہ سبب موجود ہے کہ سامنے والا شخص گیا، کسی برتن میں پانی لے کے آیا، اس نے نل کو کھولا اور پھر وہ واپس میرے تک لے کے آیا اور میں نے اس پانی کو پی لیا، یعنی اس کا سبب موجود ہے، ہر چیز کلیئر ہے۔ لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی لاجک ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، یعنی اس کا سبب تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ سبب ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ بغیر لاجک کے کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو کہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہے تو کوئی بھی کام سبب بلا سبب کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہ سبب کے بغیر کوئی کام کر سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو کہ کوئی کام کرے اور اس کے پیچھے اس کی لاجک موجود نہ ہو۔ ہر کام کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کوئی کام کرتا ہے لیکن اس کا سبب مخفی ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا، یعنی نتیجہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ شخص اس نتیجے تک کیسے پہنچا یہ مخفی ہوتا ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس نتیجے کو جو کہ جس کا سبب پوشیدہ ہے، اس نتیجے کو کیا کہتے ہیں؟ جادو کہتے ہیں۔ مطلب کسی چیز کا رزلٹ نظر آ رہا ہو لیکن بندہ اس رزلٹ تک پہنچا کیسے ہے یہ نظر نہیں آ رہا، تو اس رزلٹ کو کیا کہتے ہیں؟ جادو کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ جادو کہتے کسے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جادو کی اقسام کتنی ہیں، کس کس قسم کا جادو ہوتا ہے۔ اب جادو 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک جادو وہ ہوتا ہے کہ جس میں شیاطین یا جنات کا عمل دخل نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس میں شیاطین یا جنات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جس میں شیاطین کا جو ہے وہ دخل نہیں ہوتا۔ ایسے خفیہ اسباب کیے جائیں کہ جن کا اسباب سے تعلق نہ ہو بلکہ سائنٹیفک لاجک موجود ہو، اس کو بھی جادو کہتے ہیں۔ مطلب اس کے ایسے خفیہ، یعنی کہ پہلی قسم کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ اس کے ایسے خفیہ اسباب موجود ہوں جو کہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہے لیکن کیا ہے کہ یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ لیں کہ اس میں نظر کا دھوکہ دیا جاتا ہے یا ہاتھ کی صفائی سے یا جادو دکھایا جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے بارے میں ایک مثال دیتی چلوں کہ جیسا کہ آپ نے اکثر ٹی وی میں میجک شو دیکھا ہوگا کہ جس میں کبھی ٹوپی سے کبوتر نکل آتا ہے، کبھی ایک پنکھی میں سے پھول نکل آتے ہیں، اسی قسم کے بہت سی ٹرکس کر کے جو ہے وہ جادو کیا جاتا ہے، لیکن یہ جادو ہاتھ کی صفائی سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی نتیجہ تو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن سبب نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی جادو کہتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایسے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو جعلی عامل اور بابے اور جادوگر وغیرہ بنے
ہوتے ہیں، ہاتھ کی صفائی یا ٹرک وغیرہ استعمال کر کے وہ سادہ لوگوں کو بہکا لیتے ہیں، ان کو اپنی باتوں کے اثر میں لے لیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اکثر ہم لوگ اپنی اولادوں، اپنے مال، اپنی عزت اور اپنی تمام چیزوں کو گوا کر احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو بابا یا یہ عامل جو ہے یہ جعلی تھا۔ یہ میں سب کے بارے میں بات نہیں کر رہی، میں صرف جعلی عامل اور جعلی بابوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور اپنے ذہن کو رب کی طرف راغب کریں۔ پیارے بہن بھائیوں، وقت پر ہی ہوش میں آ جائیں اور خود کو اور اپنے پیاروں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں۔ اس میں اور بھی بہت کچھ بتانے کو ہے کہ مطلب بہت سی مثالیں میں آپ کو اس بارے میں دے سکتی ہوں کہ جعلی عامل اور جعلی بابے کس طرح کام کرتے ہیں، لیکن یہ مختصر سی ویڈیو ہے، میرے پاس اتنا یعنی کہ مواد تو بہت ہے لیکن ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتا دوں۔ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا، انشاءاللہ اس جعلی عامل اور جعلی بابوں کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے ایک مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گی۔ لیکن مختصر وقت میں اتنا ہی آپ جان لیجئے کہ جو جادو کی پہلی قسم ہے وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے لوگ جادو دکھاتے ہیں اور میجک شو وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اب دوسری قسم جان لیتے ہیں کہ دوسرا جادو وہ ہوتا ہے جو کہ جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اب جنات کی طبیعت میں شر غالب ہوتا ہے، یعنی اکثر جو ہوتا ہے وہ شر کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ اب سارے جنات ایسے نہیں ہوتے، جنات میں بہت نیک اور بزرگیدہ جنات بھی ہوتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، علماء کرام بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جو ہوتے ہیں وہ شر کی طرف غالب ہوتے ہیں۔ اکثر انسان کے یہ جنات جو ہوتے ہیں، شریر جنات جو ہوتے ہیں، یہ اکثر انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ ان میں بھی کچھ شر پسند جنات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے کوئی برا کرتے ہیں، جیسے کہ انسانوں میں ہے کہ ہم کسی انسان کے لیے کچھ برا کرتے ہیں تو بدلے میں وہ بھی ہمارے لیے برا کرتا ہے، ہمارا کوئی کام بگاڑ دیتا ہے، اسی طرح جنات کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ جنات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان کے لیے کوئی اچھا ان کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی بدلے میں آپ کے مطابق آپ کا کوئی کام کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ ان کے لیے، جیسے کہ اکثر یہ شیاطین کے پیروکار جو جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتے۔ اکثر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان میں کوئی چوزا دفن کر دینا یا نعوذ باللہ استغفر اللہ قبروں میں سے ہڈیوں کو نکالنا اور ان پہ جو ہے وہ عملیات وغیرہ کرنا اور جادو منتر وغیرہ پڑھنا، اور یہ مطلب وہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ مطلب کوئی بھی ایسا کام ہے جو کہ انسان کی فطرت کے خلاف ہو اور نہایت قبیح ہو، اسے کرنا، اور ایسے اعمال سے جو ہے وہ شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے۔ ایسے اعمال کر کے وہ لوگ جو ہوتے ہیں، جادوگر جو ہوتے ہیں، وہ شیاطین کو خوش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ تم بھی ہمارا یہ کام کر دو۔ جادوگر اور جنات اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ایسے الٹے کام کرتے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی کسی صورت نیک نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو جادو کی دوسری قسم ہے، اس میں جنات انسان پر مسلط بھی ہو جاتے ہیں اور تکلیف بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب امید ہے کہ آپ کو یہ جادو کی دو اقسام پتہ چل گئی ہوں گی کہ کون کون سی قسمیں ہیں، جادو ہوتا کیا ہے، اور جادو کی دو قسمیں کون کون سی قسمیں ہیں۔ اور بھی اس میں بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن ابھی مختصر وقت ہے جس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جادو کی اقسام کتنی اور کون کون سی ہے۔ پہلی جو نظر کا دھوکہ، ہاتھ کی صفائی، اور دوسری جو کہ شیاطین اور جنات کے ذریعے جو کہ عمل کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو یہودیوں نے کیا تھا، وہ آپ پر مطلب کہ کر تو انہوں نے دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا اثر نہیں ہوا جتنا سخت جادو جو ہے وہ یہودیوں نے کیا تھا۔ یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا، بہت زیادہ اثر آپ پر نہیں ہوا۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر کیوں ہوا؟ اگر یہ شیاطین کے ذریعے کیا گیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیطان کا بس کسی صورت نہیں چل سکتا، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے بزرگیدہ رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں، تو آپ پر شیطان کا بس کیسے چل سکتا ہے؟ تو
تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ معمولی سا اثر اس لیے ہونے دیا جو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کروایا تھا یا جادو کیا تھا، اس کا معمولی سا اثر اس لیے ہونے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ جادوگر نہ سمجھے۔ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معمولی سا بھی اثر نہ ہوتا تو یہودی کہتے کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی یہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جادو اس لیے تھوڑا سا اثر ہونے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے عیب ہو جائے، مبرہ ہو جائے اس چیز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کسی قسم کے جادوگر ہیں یا آپ کوئی عمل کرتے ہیں، اور یہودیوں کی رد میں جو ہے یہ بات آ گئی، اور اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ آپ جادوگر نہیں تھے، اسی لیے آپ پر جادو کا بھی اثر ہوا۔ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہ جادو اتنا آسان نہیں جو کہ ہر کسی پر کیا جائے یا ہو جائے، اس لیے یعنی کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کے ذریعے کیا گیا، اس لیے خود کو ان چیزوں سے دور رکھیے اور ذکر اللہ میں مشغول رہیں، کیونکہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا سکون ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان تمام شر سے بچا کے رکھ میرے مولا، ہمیں تمام عمل کرنے والوں کے عمل سے اور تمام شیاطین سے اور تمام جنات سے، ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام اور قیامت تک ہمارے آنے والی اولاد، ہماری آنے والی نسلوں کو ان تمام برائی کے کاموں سے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھ اور اپنی حفظ و امان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ نیکسٹ جب میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔